اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ اے نبی، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور تم سب لوگوں کو بھی راہ راست سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو بہتر انداز میں جانتا ہے۔ بس اللہ کی حمایت اور اللہ کی مدد ہی تمہیں کافی ہے۔ ان آیات میں اہل کتاب کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں نماز سے پہلے نشہ نہ کرنے کا حکم تھا۔ نشہ انسان کا دشمن ہے، جس سے اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے اور معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ نشے کے بعد یہودیوں کا، عیسائیوں کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ جیسے نشہ انسان کا دشمن ہے، ٹھیک اسی طرح یہ یہودی اور عیسائی یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 کتابیں دی، 104 کتابوں میں سے، تورات، زبور اور انجیل، مگر انہی کتابوں کے ذریعے گمراہی کے دلدل میں پھنس گئے۔ اور اتنا ہی نہیں، خود بھی ڈوبے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ہماری طرح گمراہ ہو جائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسمانی کتاب کے ذریعے بھی کوئی گمراہی کے دلدل میں پھنس سکتا ہے؟ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے قرآن میں کوئی مثال بیان کرتا ہے، مگر اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پر بھی آ جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کی حقیقت کو بتانے کے لیے ان کو مثال سے سمجھایا کہ ان میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے جتنی ایک مچھر کے اندر طاقت ہے، کہ مچھر تو اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہے، مگر ان کا معبود جو خود ان کا ہاتھ کا بنایا ہوا ہے، کتا اگر ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرے تو نہیں روک سکتا۔ سامنے پرساد رکھا ہوا ہے، کتا آ کر کے اگر اس میں سے لے لے تو ابھی اس کو بچا نہیں سکتا، کتے سے چھڑا نہیں سکتا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ان کی معبودان باطلہ کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ میں ایک مچھر کا لفظ استعمال کیا۔ تو بہت سے لوگ جن کے دماغ درست ہے ان کو تو یہ مثال اچھے انداز میں سمجھ میں آ گیا، لیکن جن کے دماغ درست نہیں ہے انہوں نے اللہ پر اعتراض کرنا شروع کیا۔ دیکھیے، اللہ کی ذات اگر بہت بلند ہے اور یہ کتاب اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں مچھر کا تذکرہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ مچھر تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اور اللہ کی کتاب بہت بلند کتاب ہے، اللہ کی ذات بہت بلند ہے، اور اس میں اگر مچھر کا تذکرہ ہے تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک مثال کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت ملی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اس کو ایک مزید آسان مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ ایک ڈاکٹر نے یہ دیکھا کہ دن بدن لوگوں کی آنکھوں کی بینائی میں کمزوری آ رہی ہے، تو اس نے بینائی کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے شیشے تراشنا شروع کیے۔ اب وہ شیشے تراش کر کے جب آنکھوں پر لگائے جاتے ہیں تو آنکھوں کی بینائی کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور دور کی چیز بھی اچھے انداز سے دکھنے لگتی ہے۔ مگر ایک کوڑ مغز بد دماغ شخص اسی شیشوں کا چھوٹا چھوٹا حصہ لے کر کے اپنی آنکھوں میں مار رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ اس کو کیوں بنایا گیا؟ تو اس کو کیا جواب دیا جائے گا؟ اس کو یہی جواب دیا جائے گا کہ تجھ جیسے کی آنکھیں پھوڑنے کے لیے اور دوسرے لوگوں کی آنکھوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ کتاب جو اللہ نے اتاری ہے ہدایت کے لیے اتاری ہے، مگر اسی سے اگر کوئی گمراہی کے دلدل میں پھنس رہا ہے اور قرآن کی آیات کے ذریعے اپنے مطلب بیان کر رہا ہے تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ یہ قرآن تجھ جیسوں کو گمراہ کرنے کے لیے
اور بہت سے لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے اتارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کس انداز سے اس سے گفتگو ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی انداز سے گفتگو فرمائی ہے کہ بہت سے لوگ قرآن سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ حالانکہ قرآن گمراہی کے لیے نہیں اترا ہے، بلکہ انہوں نے خود اس میں گمراہی کا تلاش کرنا شروع کی۔ آج جتنے گمراہ فرقے ہیں قرآن اور حدیث کو بیان کرتے ہیں مگر خود اپنے مطلب کی باتیں اس میں گھساتے ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یعنی پہلے ایک نظریہ قائم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن کی آیت تلاش کرتے ہیں کہ کون سی آیت میری بات سے موافقت رکھتی ہے۔ اگر موافقت نہ بھی رکھے تو توڑ مروڑ کر اپنے موافق بنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو یہ یہودیے کے بارے میں بتایا کہ آسمانی کتاب کے ذریعے وہ گمراہی کے دلدل میں پھنس گئے، اور اتنا ہی نہیں، خود بھی ڈوبے ہیں، تم کو بھی لے ڈوبنا چاہتے ہیں، اور اللہ ایسے تمہارے دشمنوں سے بخوبی واقف ہے۔ اس لیے تم کو اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ اگر اللہ کی حمایت اور اللہ کی مدد حاصل ہو گئی بس، اور تمہیں کسی حمایت اور کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا، یہ یہودی جو خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، مدینہ کے یہودی جو بظاہر حضور سے محبت کا ظاہری انداز میں محبت سے پیش آتے تھے، مگر زبان سے ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کے دلوں میں عناد چھپا ہوا۔ کچھ مثالیں خود یہاں ان آیات میں بیان کی ہیں۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی ہے، اللہ کی کتاب میں سے چند کلمات کو بدل دیتے ہیں، یا تو وہ ظاہر ہی نہیں کرتے یا ظاہر کرتے ہیں تو توڑ مروڑ کر۔ حالانکہ تورات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اوصاف بیان کیے گئے تھے کہ آپ کہاں ہجرت کریں گے، کون سی جماعت آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے گی۔ صحابہ کرام کے اوصاف بھی ہیں، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صحابہ کرام کے اوصاف تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں، مگر یہ کبھی بھی سامنے بیان نہیں کرتے تھے۔ آگے فرمایا، وَيَقُولُونَ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور حضور کوئی بات ارشاد فرماتے تھے تو کہتے تھے، سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ یہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ دکھاوا کیا کرتے تھے؟ یا رسول اللہ آپ کے بات سنی، آپ کے علاوہ کہ ہم نے اب نافرمانی شروع کر دی، اب آپ کی فرما برداری کریں گے۔ یہ بظاہر ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے، مگر قرآن نے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی پول کھول کر رکھ دی گئی کہ یہ زور سے بولتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا اچھی طرح، وعصینا، لیکن مانیں گے نہیں۔ یہ حضور کی مجلس میں بیٹھ کر یہودی ایسی حرکت کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے، واسمع، آپ ہماری بات سنیے، غیر مسمع، مگر آپ کی بات کوئی نہ سنے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ظاہر کیا کرتے تھے کہ آپ ہماری بات سنیں اور آپ کے علاوہ کسی کی بات نہ سنی جائے، دنیا میں آپ ہی کی بات چلے۔ ظاہر سی بات ہے یہ اچھا مطلب ہے، تو ایسے لفظ استعمال کرتے تھے کہ جو بظاہر دو معنوں میں استعمال ہوتے ہو، مگر اس کا جو غلط معنی ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے۔ آگے فرمایا، وراعنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہتے تھے، راعنا، ہماری رعایت کیجیے۔ یعنی ایک بات کو آپ 3 بار بیان فرمائے تاکہ ہم اچھی طرح سن لیں، مگر مقصد یہ نہیں ہوتا تھا۔ دیکھیں، راعنا اگر آئین کو بغیر کھینچے پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ ہماری رعایت فرمائیں، لیکن اگر راعی اگر آئین کو کھینچ کر پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے، اے ہمارے چرواہے، یعنی اے بے وقوف آدمی۔ تو یہ لفظ استعمال کرتے تھے اور حضور کو مطمئن کرتے تھے کہ ہم آپ کی بات کو غور سے سننا چاہتے ہیں، آپ 2 بار 3 بار ارشاد فرمائیں، مگر مطلب کیا ہوتا تھا؟ نعوذ باللہ، حضور کو بے وقوف کہنا چاہتے تھے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جب ایک یہودی نے حضور کو آ کر کے سلام کیا، السلام علیکم، لام کو حذف کر دیا، تو حضور نے صرف اتنا جواب دیا، وعلیکم۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا اور کہا، علیکم اللعنہ،
تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو اور غضب ہو۔ غصے کی حالت میں حضرت عائشہ نے یہ کہہ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے، اللہ نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ یہ آپ تو گالی دے رہے السلام علیکم، تمہاری ہلاکتی ہے نعوذ باللہ۔ تو حضور نے فرمایا ان کی کوئی بد دعا میرے حق میں قبول ہونے والی ہے؟ بالکل نہیں ہونے والی۔ اور میں نے صرف اتنا کہا وعلیکم، اور تمہارے اوپر بھی، یعنی جو تم نے میرے اوپر کہا ہے وہی تمہارے اوپر بھی، میں نے تو صرف وعلیکم کہا ہے، اب میری بد دعا ان کے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ تو ہلاکتی تو ان کی ہے ہی، لہذا ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے خاموشی 100 سوالوں کا جواب ہے، اور یہ بہت بڑی طاقت ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، اور قرآن یہی چاہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، جب یہ اس طریقے کے جاہل آپ سے گفتگو کرے اب السلام علیکم کہہ کر کے اپنا راستہ لے لے، ان سے الجھنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن یہ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ یہ الفاظ بھی ہم کو استعمال کرنا چاہیے، آپ ہماری رعایت کیجئے۔ تو ان کے دیکھا دیکھی محبت میں صحابہ نے یہ الفاظ استعمال کرنا شروع کیے، راعینا یا رسول اللہ، یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئی، آپ دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ تو آ کر کے قرآن نے کہا کہ آپ راعینا کا لفظ استعمال نہ کریں، ان کا مقصد کچھ اور ہے اور تمہارا مقصد کچھ اور ہے، اس لیے آگے کہا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا، اگر یہ یہودی لوگ یہ کہتے سمعنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم آپ کی اطاعت بھی کریں گے، وَاسْمَعْ، اور آپ حضور ہمیں باتیں سنائیں، وَانظُرْنَا، اور آپ ہمارا خیال رکھیں۔ رعینا کا لفظ ایسا ہے جس کے دو معنی ہوتے ہیں، اور انظرنا ہمارا خیال رکھے اس کا ایک ہی معنی ہوتا ہے۔ تو رعینا کے بجائے انظر کا لفظ اگر استعمال کرتے تو ان کے لیے سب سے بہتر ہوتا اور ان کے لیے سب سے درست بات تھی، لیکن ان کی فطرت میں ہی کجی ہے، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، لہذا ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائیں گے، یا یہ ایمان لائیں گے تو تھوڑا ایمان لائیں گے، آدھی کتاب پر ایمان لائیں گے اور آدھی کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو؟ ٹھیک اسی طرح آخری کتاب جو قرآن نازل ہوئی ہے اس پر تو ایمان نہیں لاتے، تورات پر ایمان لائے، زبور پر ایمان لائے، انجیل پر ایمان لائے، لیکن آخری جو اللہ کی کتاب ہے اس پر ایمان نہیں لائے، اس لیے آگے چل کر قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔